السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیلیوں کے بارے میں کہا، اسرائیل یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ دوستوں امریکہ کی حمایت پر دن بدن اسرائیل اپنی طاقت بڑھاتا گیا اور فلسطینی سرزمین پر اپنے قدم جما لیے۔ امریکہ کی مدد سے یہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے نکل گیا، یہاں تک کہ سب ملک اسے تسلیم کرنے لگے، حتیٰ کہ عرب ملک بھی اسے فلسطینیوں کو چھوڑ کر اسرائیل کی حمایت کرنے لگے اور یہ مسلمان ہو کے بھی یہودیوں کو سپورٹ کرنے لگے۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، جو فولاد کی مانند کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کو سبق سکھایا ہے۔ عرب اسرائیل جنگوں کے دوران دبک انٹری کرتے ہوئے پاکستانی شاہینوں نے اسرائیل کے کئی لڑاکا طیارے مار گرائے تھے، اسی لیے اسرائیل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوستوں اسرائیل نے شام، عراق، ایران، تقریباً تمام مسلم ملکوں پر حملے کیے اور آج تک کر رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسرائیل پاکستان کا شدید ترین دشمن ہونے کے باوجود بھی پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ جنرل ضیاء الحق شہید کے وہ جملے ہیں جس کی گونج آج تک اسرائیل کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق شہید نے اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا، پاکستان نہ تو عراق ہے، نہ ہی پاک آرمی عراقی آرمی ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستوں 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹرز کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ غرور میں اسرائیل نے سوچا ہم پاکستانی ایٹمی پلانٹ کو بھی آسانی سے تباہ کر لیں گے۔ انڈیا کے ساتھ مل کر اسرائیل کوئٹہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بھی بنا چکا تھا۔ دوستوں یہ پلان انتہائی خفیہ تھا، پاکستان کو خبر پہنچنے تک کوئٹہ کا ایٹمی ری ایکٹر خاک بن سکتا تھا۔ اسرائیل اور بھارتی لڑاکا طیاروں کو صبح 4 بجے حملے کرنے کے آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے۔ پلان یہ تھا کہ اسرائیلی اور بھارتی لڑاکے طیارے قائد گروپ کی شکل میں پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈار سسٹم کو لگے یہ کوئی مسافر طیارہ ہے۔ لیکن دشمن یہ نہیں جانتے تھے کہ جس وطن کو یہ نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اس کے محافظ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق شہید کو رات 12 بجے کسی روحانی شخصیت نے اطلاع پہنچائی کہ دشمن کوئٹہ کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق جلدی میں شرٹ پہنے بغیر ہی آرمی ہیڈ کوارٹر جا پہنچے، فوری پاک فوج کے افسران کو اطلاع پہنچائی اور پاک فوج کے نوجوانوں کو طلب کیا۔ صرف 30 منٹ میں دشمن کے پلان کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی ایٹمی طاقت کو بھی تباہ کرنے کا پلان بنا دیا گیا اور مکمل تیاری کر لی گئی۔ دوستوں جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع ملی تھی اور 12:30 پر پاکستانی فورس کے شاہین دشمن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پاکستانی ریڈارز کو مکمل ایکٹیو کیا جا چکا تھا، چاہے دشمن کے لڑاکا طیارے جتنی مرضی ٹائٹ سی پرواز سے داخل ہوتے ان کا نقشہ ہی بدل جانا تھا۔ انتہائی مختصر وقت میں جنرل ضیاء الحق نے یہ تیاری کی کہ جب دشمن کے طیارے پاکستان میں داخل ہوں گے تو 2 میراج 4 F-16 انہیں گھیر کر مار گرائیں گے۔ انڈیا کے ساتھ مل کر اسرائیل کوئٹہ ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بھی بنا چکا تھا۔ دوستوں یہ پلان انتہائی خفیہ تھا، پاکستان کو خبر پہنچنے تک ایٹمی پلانٹ خاک بن سکتا تھا۔ اسرائیلی اور بھارتی لڑاکا طیاروں کو صبح 4 بجے حملہ کرنے کے آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے۔ پلان یہ تھا کہ اسرائیلی اور بھارتی لڑاکا طیارے قائد گروپ کی شکل میں پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈار سسٹم کو لگے یہ کوئی مسافر طیارہ ہے۔ لیکن دشمن یہ نہیں جانتے تھے کہ جس وطن کو یہ نقصان پہنچانے جا رہے ہیں اس کے محافظ ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے کسی روحانی شخصیت نے اطلاع پہنچائی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق شہید شرٹ پہنے بغیر ہی آرمی ہیڈ کوارٹر کے دشمن کوئٹہ کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فوری پاک فوج کے افسران کو طلب کیا۔ صرف 30 منٹ میں دشمن کے پلان کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی ایٹمی طاقت کو بھی تباہ کرنے کا پلان بنا لیا گیا۔ دوستوں جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع ملی تھی اور 12:30 پر پاکستان کے شاہین دشمن کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ پاکستانی ریڈارز کو مکمل ایکٹیو کیا جا چکا تھا۔ اب چاہے جتنی مرضی ٹائٹلی پرواز سے دشمن داخل ہوتے ان کا نقشہ ہی بدل جانا تھا۔ انتہائی مختصر وقت میں جنرل ضیاء الحق نے یہ تیاری کی کہ جب دشمن کے طیارے پاکستان میں داخل ہوں گے تو 2 میراج اور 4 F-16 انہیں گھیر کر مار گرائیں گے، جبکہ دوسری جانب 4 میراج
5 اسرائیل اور بھارت کی جانب اڑان بھریں گے، جن میں سے 2 کو اسرائیلی نیوکلیئر پلانٹ ایمونیا کو تباہ کرنا تھا اور دوسرے 2 طیاروں کو بھارت کے ایٹمی پلانٹ پر بمباری کرنی تھی۔ دوستو، بھارت اور اسرائیلی ایٹمی طاقت کو مکمل تباہ کرنے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جو طیارے اس مشن کو کرنے والے تھے ابھی لوٹ نہیں پائیں گے۔ فیول ختم ہونے کی وجہ سے ان کا گرنا یقینی تھا، اسی لیے یہ خود کش پلین تھا۔ اس پلین کو سر انجام دینے کے لیے 4 پائلٹ کی ضرورت تھی، مگر ہر پائلٹ وطن کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا، اسی لیے قراردادی کر کے 4 پائلٹ کو چن لیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق بے صبری سے دشمن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، پر اس دن شاید اسرائیلی اور بھارتی پائلٹ کی موت نہیں لکھی تھی، اسی لیے یہ پاکستان کی جانب نکلے تو تھے مگر راستے سے واپس لوٹ گئے۔